میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے بدعتی خود بننا، انوویٹر خود بننا، دین کے اندر نئی چیزوں کو داخل کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ اگر تم نے کسی بدعتی کی، کسی انوویٹر کی تعظیم کی، توقیر کی، اس کو رسپیکٹ اور عزت کی نظر سے دیکھا تو پھر بھی تم یہ سمجھ لینا کہ تم اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے والوں میں شمار کیے جاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا، ابن ماجہ میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا جہادا۔ جو شخص بدعت پر عمل کر رہا ہے، دین کے اندر نئی نئی باتوں کو رواج دیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، انوویشن سے کام لیتا ہے، اس کے انجام کے بارے میں فرمایا اگر وہ نمازی ہے، اگرچہ وہ حج ادا کر چکا ہے، اگرچہ وہ مجاہد ہو، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے، نہ اس کے حج کی پرواہ کرتا ہے، نہ اس کے جہاد کی پرواہ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی پرواہ کرتا ہے، اور انوویشن اور بدعت کے بدلے میں اس کو جہنم کی نظر کرتا ہے۔ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے کیا تم پل صراط پر سے، وہ پل جس پر سے گزر کر جہنم کے اوپر رکھا ہوا وہ باریک اور نازک پل جس پر سے گزرنا پڑے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ بڑے آرام اور آسائش کے ساتھ بخوبی اس پل پر سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، جانا جانا چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ اس پل سے نہ گزر سکوں۔ اس کا نسخہ آپ نے بتایا، ان احببت اللہ توقف علی الصراط فلا تحدث فی دین اللہ حرفا برائے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاؤ تو یاد رکھنا اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کرنا، کوئی بدعت، کسی بدعت پر عمل پیرا نہ ہونا، کوئی نئی چیز دین کے اندر داخل نہ کرنا۔ آپ کے فرامین کی روشنی میں صحابہ کا اور سلف کا، بزرگان دین کا، ہمارے اکابر کا اجتناب بدعت کا جذبہ، انوویشن اور بدعت سے بچنے کا جذبہ یہاں تک مضبوط تھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، عصر کی نماز ہو چکی تھی، اس شخص نے اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کی، نفل نماز پڑھنی شروع کی عصر کی نماز کے بعد۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا یہ نماز بدعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد نماز سے روکا ہے اور آپ کی سنت کے خلاف یہ نماز ادا کریں، اس پر تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں سزا ہوگی، کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ وہ شخص کی کوئی ہر زمانے ہم جو بھاگوں کے سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی روشن خیالی پائی جاتی ہے، انسان کی فطرت کو ہر زمانے میں یکساں رہی، اس زمانے میں بھی حجت کرنے والے لوگ موجود تھے، دلیل بازی، بے جا دلیل بازی کرنے والا۔ اس نے کہا ایعذب اللہ علی الصلاۃ، جناب آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ مجھے عذاب دے گا، سزا دے گا، اللہ نماز پڑھنے پر مجھے سزا دے گا، نماز پڑھنے پر مجھے سزا دے گا؟ کیا حکیمانہ جواب دیا سعید بن مسیب نے، فرمایا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، تجھے سزا ملے گی مگر نماز پڑھنے پر نہیں ملے گی، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے پر ملے گی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص عیدگاہ کے اندر، عید کے میدان کے اندر کھڑا ہوا، عید سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے اس کو روکا گیا، حضرت علی نے اس کو روکا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے، عید سے پہلے یا بعد کوئی نماز نفل ادا نہیں کرتے تھے۔ بظاہر سی معمولی باتیں، لیکن یہی باتیں دین کی اصل کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہی باتیں یہ سکھاتی ہیں کہ صحابہ اور سلف کہاں تک سنت کی پابندی اور پیروی کرتے تھے اور کس طرح اپنے آپ کو بدعت کے اجتناب سے بچاتے تھے۔ اس کو روکا، اور اسی طرح اپنے زمانے خلافت میں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، ایک مسجد کے اندر تشریف لے گئے، وہاں اذان ہو چکی تھی، نماز کا انتظار، اور ایک شخص کہہ رہا تھا صلاۃ الصلاۃ۔ آج کل ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اذان کے آگے اور پیچھے کئی کلمات کا اضافہ کیا، دوسری کئی بدعتوں میں مبتلا ہیں، انہیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نہ تو کسی پر فتویٰ لگاتے ہیں، نہ کسی کو ناجائز اور بے جا طور پر اور غیر ضروری طور پر جہنمی قرار دیتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں سمجھانے کی غرض سے بات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا
اللہ کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں اور سلف کے اس عمل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگرچہ وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہوں، اگرچہ وہ خلوص کے ساتھ یہ کرتے ہوں، لیکن اگر انہوں نے دین میں کوئی اضافہ کیا، کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی، تو اس کا انجام وہی ہوگا جس کی طرف سیدنا علی نے اشارہ کیا۔ ایک شخص نماز کے بعد، نماز سے پہلے اذان کے بعد کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ بظاہر یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک شدت فرمائی، فرمایا اخرجوا ھذا المبتدع من المسجد، اس بدعتی کو، اس نئی بات کرنے والے کو مسجد سے نکال دو، مسجد میں نماز ادا کرنا، مسجد میں رہنا اس کا حق نہیں ہے۔ یہاں تک سلسلے میں شدت فرمائی۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے جو شروع میں نے تلاوت کی تھی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے کوئی تعلق بنانا اور استوا کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کی اتباع کرو۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر مشہور مفسر علیہ الرحمہ نے کہا کہ جو لوگ هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ، وہ شخص جو اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے، ایمان کا دعوے دار ہے اور طریقہ محمدیہ سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے اس کے کذب پر، اس کے جھوٹے ہونے پر، فإنه کاذب فی نفس الامر، اس کے جھوٹے ہونے پر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ اپنے دعوی محبت میں سچا ہے تو اس کو اپنے دعوی محبت کا ثبوت اطاعت اور اجتناب بدعت اور سنت کی اتباع سے دینا چاہیے۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، اس کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دین کی اصل، میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین کی اصل اللہ کی عبادت ہے، عبادت کی تکمیل اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں، اور اللہ کی اطاعت کی تکمیل رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت کی بہترین شکل اتباع سنت ہے، اور اتباع سنت کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بدعت سے اجتناب نہ کیا جائے۔ بدعت سے مکمل طور پر اجتناب کرنا یہی سنت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، رجب کے مہینے میں کچھ لوگوں کو دیکھا روزے رکھتے ہیں اور اس روزے کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ جاہلیت کے دور سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا، بہت سے عرب رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کام تم اگر کار ثواب سمجھ کر، اگر دین کا حصہ سمجھ کر خصوصی طور پہ رجب کو اس بات کے لیے خاص کرتے ہو کہ یہ روزوں کے لیے، تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیغمبر نے صرف رمضان کے مہینے کو روزوں کے لیے خاص کیا ہے، آپ کسی اور مہینے کو روزوں کے لیے خاص کرنا یہ بدعت ہے اور سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہاں تک سختی سلسلے میں فرمائی ضرب اکف الناس وجعلهم فی الجفاء، زبردستی کھانے کے لگن میں ان کے ہاتھ ڈالتے تھے، اور جو اپنے ہاتھ روزے دار ہونے کی نسبت سے پیچھے ہٹاتے تھے ان کے ہاتھوں پر چھڑیاں مارتے تھے، ان کو مار کے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے روزے کو توڑو، اس لیے کہ یہ روزہ کار ثواب نہیں ہے، اس روزے پر ثواب نہیں ملے گا، اس پر عذاب ہوگا۔ یہ صحابہ کا طریقہ، یہ صحابہ کی لگن تھی سنت کے اتباع کے سلسلے میں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات کا خلاصہ اپنے ان الفاظ کے اندر بیان کیا، مسلم کے اندر موجود، بخاری کے اندر موجود۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، حاضر ہوئی فدق کے بعد کے سلسلے میں، فدق کی جائیداد کے سلسلے میں کچھ بات چیت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی فدق تو معمولی چیز ہے، میں ساری سلطنت اور ساری چیزیں تیرے اوپر نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے سامنے صرف ایک بات ہے کہ لا ندعو سنت نبینا، لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا، میں اپنے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم دنیا کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے، دین ہمارا ورثہ ہے، علم ہماری میراث ہے، اس لیے میں نبی کے، جو آپ صرف آپ کے باپ نہیں تھے بلکہ ہمارے قائد اور ہمارے نبی تھے، ان کے فرمان نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس بات سے انکار کروں، ورنہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور تقریباً یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا، ہم کسی قیمت پر اللہ کی کتاب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے اسی سلسلے میں سوال کیا ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے یا نہیں۔
تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ پر یہ بات کھل جائے کہ یہ شخص بدعت میں مبتلا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اعتراض کرنی چاہیے. دوسرے صاحب نے موضوع سے ہٹ کر ایک بات کی ہے لیکن بڑی اہم بات ہے اور میں سمجھتا ہوں پہلے بھی میرے ذہن میں تھا, انہوں نے توجہ دلا دی, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ علامہ مرحوم کی شہادت اور ان کے واقعات کے بارے میں کچھ بات چیت ہو جائے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر علیہ الرحمہ اسلام کے ان قابل قدر فرزندوں میں سے جو بلا شبہ کئی برسوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں کہ مت سہل انہیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے احسان نکلتے ہیں. وہ اس قسم کی شخصیت تھے جو ایک ہماگیر شخصیت جس کے اندر کئی صلاحیتیں نہیں بلکہ کئی شخصیتیں جمع ہو گئی تھی. ادیب بھی, لبیب بھی, خطیب بھی, صاحب قلم بھی, صاحب علم بھی اور صاحب خطابت. انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے پورے عالم اسلام میں بالعموم اور پاکستان بالخصوص مسلک اہل حدیث کی ترویج اور اشاعت کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں, صدیوں تک کئی آنے والے برسوں تک اس کی یادگار باقی رہے گی اور اس کے اثرات اب تک باقی ہیں, انشاءاللہ دیر تک باقی رہیں گے. جہاں تک ان کی شہادت کے پس منظر کا تعلق ہے اس سلسلے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں. جب تک مضبوط بنیادوں پہ ہمارے پاس کوئی بات نہیں آتی ہم پاکستان میں بھی پبلکلی اس سلسلے میں کوئی بات بیان نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے پاس شکوک و شبہات تو ضرور ہیں. جو تفتیشی ٹیم اس سے پہلے کام کر رہی تھی اس پر ہمارا اعتماد نہیں تھا. انہوں نے ایک لمبے عرصے تک پورے معاملے کو تعریف کا نشانہ بنایا اور ان کی تفتیش قطعی طور پر بغیر نتیجے کے رہی, نتیجہ خیز نہیں ہوئی. اس کے بعد ہمارے مسلسل احتجاج, مسلسل کوشش اور مسلسل مذاکرات کے بعد حکومت اس بات پر رضامند ہوئی کہ ایک نئی تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی جس میں ہمارے اعتماد کے کچھ آدمی موجود ہیں اور ہمارے مسلک کے کچھ آدمی موجود ہیں. وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے, ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے اسے کام کرتے ہوئے. ان کے بارے میں ہماری شکایت بے اعتمادی یا بددیانتی کی نہیں, البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ بہت سلو ہے, اوور کاشس ہے, ضرورت سے زیادہ محتاط ہے اور بہت آہستہ روی سے چل رہے ہیں. اس سلسلے میں ان کے سامنے کچھ عملی مشکلات بھی ہیں جن کا ہمیں احساس ہے. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچیں. کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس شبہات کی گراؤنڈز موجود ہیں, وہ ہم نے انہیں بتائی, اس کے بارے میں کچھ شواہد بھی بتائیں, ان پر وہ کام کر رہے ہیں. ہم اب بھی امید کرتے ہیں, ہم نا امید نہیں ہیں, اگرچہ بہت سا عرصہ گزر چکا ہے اور غیر ضروری طور پر تعویق اور تاخیر ہوئی ہے, لیکن اب بھی ہم نا امید نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر دیانتداری سے کوشش کی جائے تو اس بدترین حادثے کا سراغ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون مجرم تھے جن کے سیاہ ہاتھوں نے رات کی تاریکی میں ہمارے گوہر نایاب کو ہم سے چھین لیا ہے. اس سلسلے میں ہماری کوششیں بھی جاری ہیں, دعائیں بھی جاری ہیں. آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ ہم مل جل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجرموں کو بے نقاب کرنے میں ہماری امداد فرمائے. ہم آپ حضرات کے مشہور ہیں, اخبارات کے ذریعے, خطوط کے ذریعے ہمدردی کے جو پیغامات آئے, آپ نے یہاں اجتماعات منعقد کیے, آپ نے یہاں پریس کانفرنسیں منعقد کی, ان کی پوری روزات, ان کی پوری کارروائی ہم تک پہنچتی رہی. اس کا لازماً اثر محسوس کیا گیا حکومت کے ایوانوں میں بھی. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شخصیت وہ تھی کہ جس کے اثرات پورے عالم اسلام کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, جن سے عقیدت عالم اسلام کے مختلف باشندوں, مختلف ملکوں کے باشندوں کے دلوں میں موجود ہے, موزن ہے. اس بات کا یقینی طور پر انہوں نے اثر محسوس کیا اور نئی ٹیم کی تشکیل میں میں سمجھتا ہوں کہ عوامل نے کافی کام کیا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو, اپنی کوششوں کو جاری رکھیں. ہم بھی اپنی سطح پر, اپنے لیول پر اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جیسے میں نے عرض کیا ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بڑی جلد ہم ان مجرموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے, یزدانی شہید میڈیا سروس, میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے.